درود تاج کے حوالے سے ایک سوال آیا تھا کہ اس کا پڑھنا کیسا ہے، کہ یہاں فیس بک پر کسی نے لکھا ہے کہ اس میں شرکیہ الفاظ ہیں تو یہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو اس سوال کا بہت مفصل جواب بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن مختصر جواب یہ ہے کہ درود تاج بہت ہی فضیلت مآب درود ہے۔ اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی شانیں بیان کی گئی ہیں، آپ کے مختلف خصائص بیان کیے گئے ہیں، اور کتب سیرت میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص بیان کیے جاتے ہیں ان کو مختصر لفظوں میں، مرکبات کی شکل میں، مفردات کی شکل میں، خصوصی مرکبات کی شکل میں درود تاج میں جمع کر دیا گیا ہے۔ تو اس میں کوئی شرکی الفاظ نہیں ہے۔ کوئی جو ایک دو لفظ نکالتے ہیں کہ دافع البلا کہا گیا ہے تو بلاؤں کا دفع کرنے والا، مصیبتوں کا دور کرنے والا تو اللہ ہے، تو یہ جو اعتراض ہیں یہ جاہلانہ اعتراض ہیں۔ دافع البلا حضور بھی ہیں، حقیقی دافع البلا اللہ تعالیٰ ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عطا سے بلائیں اور مصیبتیں دور کرتے ہیں۔ یہ اختیارات نبوت پر مشتمل کلمات ہیں۔ باقی کچھ عربی زبان کے حوالے سے یا دیگر جو اعتراضات جعفر پھلواری مرحوم نے کیے تھے ان کا جواب شیخ الحدیث مولانا احمد سعید کاظمی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں دیا ہے۔ اس کا ترجمہ ہمارے بڑے برادر گرامی حضرت مفتی ابو الفضل محمد خان رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی کیا تھا، اور توضیحات اس خاکسار نے بھی کی ہیں۔ تو اس میں کوئی شرکی الفاظ نہیں ہیں، اس کو پڑھیں، یہ مشائخ کا وظیفہ ہے، اور اگر کوئی اس سے منع کرے تو اس کے متعلق میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اس کو جاہل سمجھے، وہ جاہل ہے، جاہلانہ اعتراضات ہیں۔ اور حضور کے دافع البلا ہونے پر اعلیٰ حضرت نے ایک مفصل کتاب لکھی ہے الامن والعلا، اس کا ضرور آپ مطالعہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی ہمت ارزانی کرے۔